آسان کر کے میں سمجھا دیتا ہوں کہ بکری نے آزادی مانگی اور بھیڑیے نے سب سے پہلے اس کی حمایت کا اعلان کیا. تو یہ بھیڑیے نما لوگ ہیں جو ان عورتوں کے آپ کو ارد گرد نظر آتے ہیں. یعنی یہ سرخوں، ملحدوں، دین بیزاروں اور چند عورتوں اور مردوں کی ایک مکروہ جال ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ناظرین کرام، چونکہ آج 8 مارچ ہے تو ذرا عورت مارچ پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اور لگے ہاتھوں ذرا آپ کو یہ بتلا دیتے ہیں صاحب کہ بنیادی طور پہ یہ جو تعفن زدہ سوچ ہے یہ ہے کیا. پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کا دور دور تک عورتوں کے حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، یہ میں بڑا کیٹیگوریکل آپ سے عرض کر رہا ہوں. عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اگر تعلق ہوتا نا صاحب تو ذہن میں رکھیے گا پورا پاکستانی معاشرہ ان کے حق میں کھڑا ہو جاتا اور ان کا ساتھ دے رہا ہوتا. ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے، ان کے مقاصد کچھ اور ہیں، ان کے ٹارگٹس کچھ اور ہیں، ان کے گولز کچھ اور ہیں، ان کے پیچھے فنڈز کہیں اور سے آ رہے ہیں، ان کے پیچھے جو خواتین ہیں وہ کچھ اور انداز سے اپنے آپ کو پینٹ کر کے اس کے جو مقاصد ہیں وہ کچھ اور ہیں جن کو وہ اچیو کرنا چاہتی ہیں. کچھ بین الاقوامی طاقتیں اس میں شامل ہیں، کچھ مقامی طاقتیں اس کے اندر شامل ہیں. یعنی یہ مل ملا کے ایک پورا سیٹ ایجنڈا ہے جس کا بنیادی مقصد میں آگے جا کے آپ کو بتلاتا ہوں کہ کیا ہے. بس یہ بنیادی طور پہ پہلے تو ذہن میں رکھیں کہ یہ ٹولہ دین بیزار خواتین کا، یہ ٹولہ نکاح بیزار خواتین کا، یہ ٹولہ گھر بیزار خواتین کا، یہ ٹولہ شوہر بیزار خواتین کا، یہ ٹولہ باپ بیزار خواتین کا، یہ ٹولہ بھائی بیزار خواتین کا، یہ ٹولہ خاندان بیزار خواتین کا، یہ ٹولہ شرم و حیا بیزار خواتین کا، یہ ٹولہ حجاب و نقاب بیزار خواتین کا، یہ ٹولہ تہذیب و تمدن بیزار خواتین کا، یہ ٹولہ مغرب کے ایجنڈے پر برسر پیکار خواتین کا، اور یہ ٹولہ ذہنی فرسٹریشن کا شکار خواتین کا، اور چند مخصوص خواتین جیسی کسی شے کا ٹولہ ہے. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جو ڈھولک کی تھاپ پر ناچ کر اور نعروں کی صورت میں گلے پھاڑ کر پاکستانی سڑکوں پر عورت جیسے محترم و مکرم لفظ کی حرمت کا جنازہ بھی نکال رہی ہیں اور اس کی بے توقیری بھی کر رہی ہیں. جو پاکستان مخالف قوتوں کے ساتھ مل کے مجھے کہنے دیجئے اس کے پیچھے باقاعدہ پاکستان مخالف قوتیں موجود ہیں جو پاکستان کے اندر پاکستان کی فیملی سسٹم کو، پاکستان کے کلچر کو، پاکستان کی نارمز کو، پاکستان کی تہذیب کو، پاکستان کی تمدن کو کولیپس کرنا چاہتے ہیں، اس کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. یعنی جو پاکستان مخالف قوتوں کے ساتھ مل کے پاکستان کی نظریاتی اساس اور اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں، جن کے نعرے اگر آپ دیکھ لیجئے ان نعروں کو آپ خاص طور پہ جو نعرے جس انداز سے وہ لگا رہی ہوتی ہیں خواتین، نوجوان لڑکیاں جو لگا رہی ہوتی ہیں، وہ بنیادی طور پر ان کی ذہنیت، ان کی آئیڈیالوجی کا پتہ دیتی ہیں اور یہ پتہ دیتی ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ اور کام ہو رہا ہے. یعنی جن کے سلوگنز اور جن کے بینرز جو ہیں بنیادی طور پر ان کے ایجنڈے اور ان کے مقاصد کا پتہ دیتے ہیں، جس کو میں یہاں پہ یقین مانیے مرد ہو کے بھی بیان نہیں کر سکتا، اسکرین پہ بھی نہیں دکھا سکتا. ظاہر ہے وہ اتنے یوں کہہ لیجئے کہ اپنا گھٹیا قسم کے سلوگنز ہیں، اتنے گھٹیا قسم کے بینرز ہیں جن کو کم از کم کوئی پڑھا لکھا شخص جو ہے، تعلیم یافتہ شخص جو ہے، تھوڑی سی بھی اگر اس کے اندر عزت اور توقیر یا شرم و حیا موجود ہے وہ اس کو سنا نہیں سکتا. یعنی جو میرے آپ کے گھر کے خواتین کو حقوق کے نام پر، یوں کہہ لیجئے کہ آزادی کے نام پر بنیادی طور پر مادر پدر آزاد دیکھنا چاہتی ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ نکاح کے انسٹیٹیوشن کو پاکستان کے اندر تباہ کر دیا جائے، جن کا مقصد یہ ہے کہ مرد و عورت کے ناجائز رشتے کو جائز قرار دے دیا جائے، جن کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو عام کر دیا جائے، جن کا مقصد یہ ہے کہ جو LGBTQ کی تحریک ہے، آپ دیکھ لیجئے اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک منظم انداز سے LGBTQ کی تحریک پہ باقاعدہ کام ہو رہا ہے. یعنی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا تھا میں نے ایک ٹیزر تھا ایک چینل کا، اس کے اوپر کامنٹ کیا تھا کہ ایک باپ جو ہے مطلب کس انداز سے اپنے بیٹے کو تعلیم دے رہا ہے کہ اس نے آگے جا کر اگر مرد بننا ہے یا عورت بننا ہے اس کی اپنی ثوابدید ہے. یعنی یہ باقاعدہ کام ہو رہا ہے. جوائلینڈ کی صورت میں جو کام ہوا آپ دیکھیں نا، یعنی اس کو ایک کنٹروورشل فلم بنا کے اس کو ایک ظاہر ہے وہ تو ویسے ہی کنٹروورشل فلم ہے لیکن اس کو مزید کنٹروورسیز میں ڈالا گیا، خبروں میں ڈالا گیا، اس کی ہائپ بنائی گئی، پھر اس کو جو ہے لے جا کر جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پہ پیش. یعنی آپ سوچئے کہ خاص مائنڈ سیٹ ہے کہ LGBTQ کی تحریک کو پاکستان کے اندر مستحکم کرنا ہے. لیکن وہی بات ہے، اس کا نیکسس جو ہے باقاعدہ عورت مارچ کے ساتھ بنا ہوا ہے. یعنی جو پاکستان کے آئین کے خلاف بھی ہیں اور اسلامی نظریاتی حدود کے بھی مکمل طور پہ خلاف ہیں. ذہن میں رکھیے گا، یعنی ان سے آپ خیر کی امید کسی طور سے نہیں رکھ سکتے. ان کے پیچھے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا مقصد ہی ہے کہ پاکستان کے اندر تہذیبی اور تمدنی حوالے سے تباہی بپا کرنا ہے. یعنی اسلام نے جس عورت کو عزت دی یہ اسے بنیادی طور پہ بے عزت کرنا چاہتے ہیں. اسلام نے جس عورت کو شرم و حیا دی ہے یہ اس عورت کو بے شرم اور بے حیا بنا کر کلبوں کی زینت
بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنا سیٹرڈے نائٹس کی زینت بنانا چاہتے ہیں، وہ ڈسکوز کی اور کسینوز کی زینت بنانا چاہتے ہیں، سڑکوں کی زینت بنانا چاہتے ہیں. یعنی اسلام نے جس عورت کو مقام اور مرتبہ دیا اسے وہ سرے بازار، مجھے کہنے دیجئے معذرت کے ساتھ، ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں. اسلام نے جس عورت کو چادر اور چار دیواری کا تصور دیا ہے اسے وہ بکاؤ مال بنا کر اس کے ماتھے پر برائے فروخت کا لیبل لگانا چاہتے ہیں. یعنی ان کے حمایتی بھی ذرا غور کیجئے کہ بے شرمی اور بے حیائی کا لبادہ اوڑے بھیڑیے نما مرد نظر آتے ہیں. یعنی یہ وہ عورتیں ہیں جو سمجھ نہیں رہی اس بات کو کہ عورتوں کی حقوق کی آڑ میں یہ دھوکہ ہے بنیادی طور پہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ بکری نے آزادی مانگی. میں ان مردوں کی بات کر رہا ہوں جو خاص طور پہ خواتین کے ساتھ آپ کو نظر آتے ہیں نا، یہ ایکچولی عورتوں کے حقوق کے لیے کام نہیں کر رہے. ان کا مقصد جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا نہیں ہے. ان کے اندر کہیں بھی اس بات کا جذبہ موجود نہیں ہے کہ عورت کو کوئی حق مل جائے یا کہیں اگر وہ بیچاری پسی ہوئی ہے تو اس کا رائٹ مل جائے. نہیں، مقصد ہی نہیں. بلکہ یوں سمجھ لیجیے، آسان کر کے میں سمجھا دیتا ہوں کہ بکری نے آزادی مانگی اور بھیڑیے نے سب سے پہلے اس کی حمایت کا اعلان کیا. تو یہ بھیڑیے نما لوگ ہیں جو ان عورتوں کے آپ کو ارد گرد نظر آتے ہیں. یعنی یہ سرخوں، ملحدوں، دین بیزاروں اور چند عورتوں اور مردوں کی ایک مکروہ جال ہے جس کے اندر وہ پورے معاشرے کو بنیادی طور پہ جکڑنا چاہتے ہیں. یعنی آپ دیکھ لیجئے نا کہ مائی باڈی مائی چوائس کا جو نعرہ ہے، یعنی جو مغرب کی عورتوں کا ایبارشن کے حق میں نعرہ تھا، اسے پاکستان میں باقاعدہ بھرپور فنڈنگ کے ساتھ میرا جسم میری مرضی کے سلوگن کے ساتھ لانچ کیا گیا. یعنی پھر اس میں مزید گھٹیا ترین اور غلیظ ترین نعروں کا اضافہ کیا گیا، اس کی آمیزش کی گئی. یہ سوائے سراب کے اور بربادی کے کچھ بھی نہیں ہے. ذہن میں رکھیے گا، میں ان تمام سادہ لوگ خواتین سے مخاطب ہوں جن کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارے حقوق کے لیے نکلی ہیں. آپ کے حقوق کے لیے نہیں نکلی، یا آپ کو ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے نکلی، یا آپ کا گھر تباہ کرنے کے لیے نکلی. ذہن میں رکھیے گا، بہت اچھی گھرستی آپ کی چل رہی ہوگی، آپ کا مرد آپ سے راضی ہوگا، آپ کا والد آپ سے راضی ہوگا، آپ کے بچے آپ سے راضی ہوں گے، بہت خوش و خرم آپ کی زندگی چل رہی ہوگی. یہ اچانک آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے وجود کے اندر ایسا فطور ڈال دیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ سب کچھ خراب ہے. میں تو انتہائی یوں سمجھ لو کہ بد نصیب ترین عورت ہوں اس دنیا کی، اور آپ کو ایسا بنا دیں گے کہ آپ ایک لمحے سوچیں گے کہ مجھے تو اس گھر کو تباہ کر دینا چاہیے، اس کو پھونک دینا چاہیے. اور بہت سی خواتین نے اپنے گھر پھونک بھی دیے. لہٰذا ذہن میں رکھیے گا کہ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے نکاح کے انسٹیٹیوشن کو پاکستان میں تباہ کر کے بیرا روی کو عام کر دینا. اچھا، اب بات یہ ہے کہ میرا جو دین ہے نا، بنیادی طور پہ وہ ذہن میں رکھیے وہ اتنا حسین دین ہے کہ وہ عورت کو ماں بناتا ہے، عورت کو بیٹی بناتا ہے، عورت کو بہو بناتا ہے، عورت کو بیوی بناتا ہے. یعنی تقدس اور احترام کی بات میرا دین کرتا ہے. میرا دین بنیادی طور پہ ان کو حقوق دیتا ہے. میرا دین مغرب کی طرح عورت کو گوشت کا لوتھڑا نہیں سمجھتا، بلکہ میرا دین بنیادی طور پہ ذہن میں رکھیے گا کہ عورت کو وہ مقام دیتا ہے، وہ مرتبہ دیتا ہے جس کی وہ متلاشی تھی. اور یہ بھی بات میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، یہ جو آج بات ہوتی ہے نا صاحب انسانیت کی، ارے صاحب انسانیت جو ہے کوئی مذہب نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. انسانیت آئی تو انسانیت نے بتلایا کہ عورت کا مقام کیا ہے. انسانیت کہاں تھی؟ کاہے کی انسانیت تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری بعثت سے پہلے تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اور قرآن کی جو قوانین ہیں اور ان کی تعلیمات جب ان کو عام کیا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ دین اسلام بنیادی طور پہ اس نے اصل میں عورت کو مقام المرتبہ دیا ہے اور اسی نے انسانیت کا راستہ واضح کیا ہے. تو انسانیت تو بنیادی طور پہ دین اسلام کی ایک شاخ ہے صاحب، وہ سب سے بڑا مذہب نہیں ہے. سب سے بڑا دین اسلامی ہے جس کی شاخ انسانیت ہے، اور اسی انسانیت کا ایک پرتو عورت کو ملا کہ عورت کو اس سماج کے اندر وہ مقام ملا کہ وہ تو زندہ درگور کی جاتی تھی، وہ تو دبا دی جاتی تھی، مار دی جاتی تھی، پیدا ہونے کے ساتھ ہی نحوست کی نشانی قرار دے کر اس کو زندہ قتل کر دیا جاتا تھا. اور ذہن میں رکھیے گا، آج بھی میں آپ کو ایک بڑی امیزنگ بات بتلاتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ 1450 برس بعد، یعنی 1450 برس پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو بنیادی طور پر اس کا مقام اور مرتبہ دیا. اور آج 1450 برس بعد بھی آپ کو معلوم ہے کہ برطانوی ادارے انشور مائی ٹرپ نے دنیا بھر سے تنہا سفر کرنے والی خواتین کے لیے محفوظ ترین شہر کی جو فہرست جاری کی ہے، اس کے مطابق تنہا خواتین مسافروں کے لیے سب سے بہتر، سب سے بڑا اور سب سے اچھا اور نمبر 1 شہر کون سا آپ کو معلوم ہے؟ وہ مدینہ پاک ہے. یعنی مدینہ پاک اس وقت دنیا کا محفوظ ترین شہر ہے جسے اس نے نمبر 1 قرار دیا ہے. اس کے برعکس جو پیرس ہے، جوہانسبرگ ہے، کوالالمپور ہے یا دہلی ہے، یعنی اکیلے سفر کرنے والی خواتین کے لیے سب سے کم محفوظ ترین درجے کے یہ سارے شہر ہیں. یعنی 1450 برس بعد بھی عورت کو اگر امان ملی ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی سرزمین پہ
ملی ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اگر آواز آپ نے اٹھانی ہے، یہاں پہ میں بالکل حمایت کروں گا اس بات کی، اور ہونا یہ چاہیے، اس پہ ظاہر ہے پورا معاشرہ، پاکستانی معاشرہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ اگر آواز اٹھانی ہے تو آپ کاروکاری کے خلاف آواز اٹھائیے، اگر آواز اٹھانی ہے تو آپ جہیز کے نام پر جو قتل ہوتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیے، آواز اٹھانی ہے تو وراثت میں جو عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کے اوپر آواز اٹھائیے، آواز اٹھانی ہے تو آپ ان عورتوں کے لیے آواز اٹھائیے جن کے منہ پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، جن کو مار دیا جاتا ہے، آواز اٹھانی ہے تو ان عورتوں کے لیے آواز اٹھائیے کہ جو جنسی تشدد کا شکار کی جاتی ہیں، آواز اٹھانی ہے تو ان عورتوں کے لیے اٹھائیے جو جنسی ہراسانی کا شکار کی جاتی ہیں، یا آواز اٹھانی ہے تو ان چھوٹی بچیوں کے لیے آواز اٹھائیے جن کے ساتھ زیادتی کر دی جاتی ہے۔ یعنی بنیادی طور پہ آواز اٹھانی ہے تو ان خواتین کے لیے آواز اٹھائیے نا کہ جن کے ساتھ زیادتی اس حد تک کر دی جاتی ہے کہ قرآن سے ان کی شادی کر دی جاتی ہے، ان لوگوں کے لیے آوازیں ہم نے نہیں اٹھانی۔ آواز ہم نے کس کے لیے اٹھانی ہے؟ آواز بنیادی طور پہ ہم نے اپنے ایجنڈے کے لیے اٹھانی ہے۔ لہٰذا ذہن میں رکھیے گا، اسلام نے جو کچھ بھی وضع کیا ہے ہمیں بنیادی طور پر ان اصولوں کو فالو کرنا ہے، تبھی ہم بنیادی طور پہ ترقی کر پائیں گے۔ ورنہ یہ جو کاکٹیل سوسائٹی ہم نے بنا لی ہے نا، کہ جس کے اندر ہمارا چہرہ تو اسلامی ہے لیکن دھڑ ہمارا مکمل طور پہ غیر اسلامی ہے، یہ کاکٹیل سوسائٹی ہمیں تباہی و بربادی کے علاوہ اور کچھ اور نہیں دے گی۔ اور ذہن میں رکھیے گا، میں ایک دعوے کے ساتھ بار بار ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ پریکٹیکل سولوشن اگر عورت کو چاہیے تو عورت کو دین اسلام کی چھایا کے اندر آنا ہوگا۔ پریکٹیکل سولوشن اگر آپ کے مسائل کا چاہیے تو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے تحت آنا ہوگا، ورنہ دنیا بھر نے عورت کو ایک پروڈکٹ بنا کے رکھ دیا ہے۔ ایک برہنہ عورت کو نچوانے کے علاوہ، اس کو فروخت کرنے کے علاوہ دنیا کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے۔ ٹریلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری عورتوں کے نام پر کھڑی کر دی ہے۔ ایک ناخن سے لے کر بال تک عورت کو سوائے فروخت کرنے کے دوسرا وہ کام نہیں کرتے۔ یہ دین اسلام ہے جس نے عورت کو فروخت نہیں کیا بلکہ اس کی محافظت کی ہے، اس کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی عزت چاہیے اور توقیر چاہیے تو آئیے ایک بار پھر اسلام کے بینر تلے کھڑے ہو جائیں، اور یہ عورت مارچ کے نام پر جو فتنہ ہے نا، اس کو تو صاحب اس جگہ پہ بند کر دیجئے جہاں سے یہ نکل کر آیا ہے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔